دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسرے کو اپنا معبود بناتے ہیں اور ان معبودوں سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ جس طرح کافرین مکہ، مشرکین مکہ لات کے سامنے جا کر کے سجدہ کیا کرتے تھے، منات کے سامنے جا کر کے سجدہ کیا کرتے تھے، عزا کے سامنے اپنے ماتھا کو ٹیکا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو اپنا شریک اور اپنا معبود اور اپنا مددگار بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن اے لوگوں یاد رکھو، جو لوگ مومن ہیں، جو لوگ ایماندار ہیں، وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ الہ کے بالمقابل، الہ کے اپوزٹ، وپریت میں کئی ایک لفظ آتا ہے۔ ایک طاغوت کا لفظ آتا ہے، طاغوت بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے۔ طاغوت اس کی جمع اور پلورل آتی ہے تواغیت۔ میں نے اس کے بارے میں مختصراً آپ کے سامنے بہت بار بیان کیا ہے کہ طاغوت ہر اس چیز یا ہر اس شخص کی عبادت کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے علاوہ کی جائے، چاہے وہ دیوی کے سامنے سجدہ کیا جائے، مورتی کے سامنے کیا جائے، کسی آدمی کے سامنے کیا جائے، کوئی پرشاسک ہے، شاسک ہے، اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی فیصلہ کرتا ہے اور اس کو بھی ہم بغیر کسی مجبوری کے ہم اس کو من و عن اس کو قبول کر لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں، وہ بھی طاغوت کی پوجا ہے، وہ بھی طاغوت کی پوجا ہے۔ اٹھائیے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 51۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ اے اللہ کے نبی، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جن لوگوں کو کتاب کا کچھ علم دیا گیا ہے؟ یعنی یہ یہودیوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ یہودیوں کو اللہ کی طرف سے ایک کتاب دی گئی تھی، انجیل کی شکل میں ان کو ایک کتاب دی گئی ہے۔ تورات اور انجیل کی شکل میں یہود و نصارہ کو کتاب دی گئی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جن لوگوں کو کتاب کا علم دیا گیا ہے؟ کتاب پانے کے بعد، کتاب کا گیان حاصل کرنے کے بعد، کتاب کو پڑھنے کے بعد، یؤمنون بالجبت والطاغوت، کتاب کو بھی وہ پڑھتے ہیں، کتاب کو بھی وہ سمجھتے ہیں اور کتاب کو پڑھنے کے باوجود وہ دیوی دیوتا اور طاغوت کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، جبت دیوی دیوتا، طاغوت، ہر اس چیز کی عبادت، ہر اس شخص کی عبادت جو اللہ کے علاوہ کی جائے، اس کے اوپر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی یہ کتاب بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب کا مطالعہ بھی کرتے ہیں اور طاغوت کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ آج بھی اگر مسلمان قرآن پڑھنے کے باوجود طاغوت کے اوپر ایمان رکھے، قرآن پڑھنے کے باوجود قبر کے پاس جا کر کے اگر پوجا کرے، قرآن پڑھنے کے باوجود اگر کسی کے پاس جا کر کے نمستے کرے، قرآن پڑھنے کے باوجود اگر کسی مورتی کے سامنے جا کر کے شردھانجلی پیش کرے، قرآن پڑھنے کے باوجود اگر کسی منیسی کے برتھ ڈے کے موقع پر دیپ جلائے اور وہاں چپ چاپ خاموشی اختیار کر کے کھڑا رہے، ہاتھ پیر کو باندھ کر کے، یہ بھی کیا ہے؟ طاغوت کی پوجا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور ایک مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ سب کے سب کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ تو الہ کے بالمقابل یہ لفظ طاغوت بھی آتا ہے۔ ایک لفظ آتا ہے انداد، اس کی واحد آتی ہے سنگولر، ندن، ندن اس کی پلورل ہے انداد۔ انداد یہ بھی اللہ کے علاوہ معبود، قرآن مجید کے اندر اس کا استعمال ہوا ہے۔ انداد لفظ بھی آتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک جگہ اللہ تبارک نے بیان فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 165، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔
دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسرے کو اپنا معبود بناتے ہیں اور ان معبودوں سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ جس طرح کافرین مکہ، مشرکین مکہ لات کے سامنے جا کر کے سجدہ کیا کرتے تھے، منات کے سامنے جا کر کے سجدہ کیا کرتے تھے، عزا کے سامنے اپنے ماتھا کو ٹیکا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو اپنا شریک اور اپنا معبود اور اپنا مددگار بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن اے لوگوں یاد رکھو، جو لوگ مومن ہیں، جو لوگ ایماندار ہیں، وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے جان مال سب کچھ نچھاور کرتے ہیں مومن اللہ کے لیے، اللہ سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے انداد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے کسی اور دربار میں جا کر کے ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، وہاں جا کر کے ان سے ایسی محبت، ایسا لگاؤ، ایسی کشش اور ایسا اٹریکشن ان کے ساتھ ہوتا ہے جس طرح کی محبت اللہ سے ہونی چاہیے تھی۔ یہ مسلمانوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ مسلمان لا الہ پڑھتا ہے، کوئی معبود نہیں، کوئی حق اور سچا معبود ہے ہی نہیں الا اللہ، اللہ کے سوا۔ اس لیے جب ایک بندہ، ایک مومن، ایک مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے سامنے اس کے باپ دادا سے، اس کی اولاد سے، اس کی بیویوں سے، اس کے پورے خاندان سے، اس کے مال و دولت سے، تمام کے تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ ہوتا ہے، اللہ اور اس کا رسول ہوتا ہے۔ اب اٹھائیے سورہ توبہ، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے میرے محبوب آپ بیان فرما دیجئے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے میرے محبوب آپ بیان کر دیجئے، إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر تمہارے باپ دادا، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہاری اولاد، تمہارے سنتان، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارے خاندان کے تمام لوگ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور یہ روپیہ پیسہ مال و منال جس کو تم کمائی کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور یہ تجارت اور بزنس جس کے گھاٹے میں جانے سے تم ڈرتے ہو، ڈر لاحق ہو جاتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور یہ جو تمہارا گھر و بار تمہیں بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو بھی بیان کیا گیا، تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے خاندان کے لوگ، تمہارے یہ روپیہ پیسہ، تمہارا یہ مال و منال، تمہاری یہ تجارت، تمہارا یہ گھر و بار، یہ سب کے سب اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ، اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ اگر پسندیدہ ہے، تو تم اس بات کا انتظار کیا کرو کہ اللہ کا کب عذاب آئے اور تمہیں دو چار کر دے، تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے۔ اگر تمہیں یہ تمام کے تمام چیز اللہ اور اس کے رسول اور اللہ اس کے رسول کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو پھر انتظار کرو، اپیکشا کرو، ویٹ کرو تم کہ کب اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے۔ اگر ضرورت پڑی ہمیں اپنے لہو دینے کی، اگر ضرورت پڑی ہمیں اپنے خون دینے کی، ضرورت پڑی اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں اپنے جان کو نچھاور کرنے کی، ایک مسلمان
دوبارہ سوچے گا نہیں۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ کبھی سوچے گا نہیں، اگر ویسا موقع میل ہمارے سامنے آ جائے تو۔ لیکن جہاد کے کچھ اصول، قواعد، قوانین ہے، اس قوانین کے مطابق ہمیں جانا پڑے گا، آگے بڑھنا پڑے گا۔ اس کا اصول و قوانین ہے، کبھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ ایسے کوئی آدمی اکیلا نکل جائے جہاد کے لیے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اس کا ایک اصول و قوانین ہے، یدھ کا بھی ایک نیم قانون ہوتا ہے، تو اسلامی جہاد کا بھی ایک اصول و قوانین ہے۔ اسلام کے اندر کبھی کسی کے اوپر آکرمن کرنے کے لیے ابھارا نہیں گیا، لیکن اگر مسلمانوں کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے جہاد کی شکل میں آتما رکشا کرنے کی، ڈیفنس کرنے کی یہ اجازت دی گئی ہے۔ تو مسلمان جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا اسے اللہ اور اس کے رسول اور ان کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ نہ تو باپ محبوب ہے، نہ تو بیٹا محبوب ہے، نہ تو خاندان، نہ تو تجارت، نہ تو مال و منال، نہ تو یہ گھر و بار، سب کچھ نچھاور کر سکتا ہے ایک مسلمان۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے مکہ کے مسلمان اسلام کی خاطر، لا الہ الا اللہ کی خاطر مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانے پر مجبور ہوئے، ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، لا الہ الا اللہ کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ بڑا ہی اہم کلمہ ہے، بڑا ہی عمدہ کلمہ ہے، بڑا ہی سنگرامی کلمہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہمارے اندر طاقت و قوت پیدا کرتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ایک مسلمان کو بہادر بناتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر جسمانی طاقت اگر نہ ہو، روحانی طاقت آ جاتی ہے اسلام کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اور یہ روحانی طاقت جس کے اندر آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔